تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کا موضوع توحید، رسالت، آخرت ہے۔ سورہ بقرہ اس میں توحید، رسالت، آخرت اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا جان مال لے کر کے اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ یہاں سے آخر سورت تک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل، مناقب، اس کے آداب اور کن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس لیے میں نے تقریباً 2 رکوع سے زائد ہیں، پورا تلاوت نہیں کیا، بس انشاءاللہ ایسے ہی پڑھتے جائیں گے اور آپ ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے سے مراد ویسے تو جہاد ہے، لیکن دین کے تمام شعبے پھر اس کے تحت داخل ہو کر کے اللہ کے راستے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، کہ جس دانے سے 7 بالیں اگیں۔ ایک دانہ زمین میں گرے اور اس دانے سے پھر 7 بالیں اگیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال کے اندر 100 دانے ہیں، تو ایک کے بدلے میں کتنے ملے؟ 700 گنا۔ علماء فرماتے ہیں جو اپنا مال صرف اللہ کے راستے میں دے اور جان اپنے کام میں لگائے، اس کو 700 گنا، باقی جو جان مال دونوں کو لے کر کے نکلے اس کو 7 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ کا اجر ملتا ہے۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، دلیل بھی دے دی اس لیے کہ اللہ بڑی وسعتوں والا ہے اور لوگوں کی نیتوں کو جاننے والا ہے، جس کی نیت جیسی ہوگی ایسا ہی اجر ثواب مل جائے گا۔ اب فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر مال خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کسی کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے، ثواب ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ ہی یہ غمزدہ اور پریشان ہوں گے۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور پھر خرچ کرنے کے بعد نہ کسی کو تکلیف پہنچائیں، نہ کسی پر احسان جتلائیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے دیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اجر اور ثواب ہے۔ باقی جو لوگ احسان جتلاتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں ان کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ فرمایا قول معروف، اچھی اور بھلی بات کہنا، ومغفرۃ، اور درگزر کر دینا، خیر، یہ زیادہ بہتر ہے، من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے کہ جس کے پیچھے تکلیف پہنچائی جائے۔
ایک آدمی صدقہ بھی دے رہا ہے لیکن دینے کے بعد اس کی عزت کی دھجیاں بھی اڑا رہا ہے، تو ایسے دینے سے وہ نہ دینا زیادہ بہتر ہے کہ آپ اچھی بات کہہ کر کے اس کو رخصت کر دیں کہ ابھی موقع نہیں ہے، اللہ رب العزت کی جب مدد آئے گی تو انشاءاللہ آپ کی ہم مدد کریں گے۔ اس طرح کے کوئی بھی جملے کہہ کر کے آپ اس کو رخصت کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ دینا اور دینے کے بعد اس کی بے عزتی انسلٹ کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں واللہ غنی حلیم، کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ جو مانگ رہے ہیں وہ محتاج ہے، نہیں، اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور یاد رکھو تمہاری حرکتوں پر فوراً پکڑ نہیں کرتا، اس لیے کہ حلیم بہت زیادہ برداشت کرنے والا بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، باطل مت کرو اپنے صدقات کو احسان اور تکلیف کے ذریعے سے۔ سیدھا مسئلہ ہے، اگر تم نے صدقہ دیا، خیرات کی، کسی کی مدد کی، اور ساتھ ساتھ سارے گاؤں میں اعلان کر دیا میں نے اس کے اوپر یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یا اس کو تکلیف پہنچائی آپ نے، تو فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل مت کرو، بالمن احسان کے ذریعے سے، والاذی اور تکلیف کے ذریعے سے۔ جو من اور احسان کرتا ہے اس کی مثال آگے اللہ نے دی، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسا کہ وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، فمثلہ، تو اس کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کمثل صفوان، جیسے کہ ایک چکنا پتھر ہو، علیہ تراب، اور اس پر کچھ تھوڑی بہت مٹی جم جائے، فاصابہ وابل، پھر زوردار آسمان سے بارش برسے، فترکہ صلدا، تو وہ چکنا پتھر بالکل مٹی اس سے اتر جائے گی اور بالکل سپاٹ ہو کر کے رہ جائے گا۔ پہلی بات تو پتھر کے اوپر کوئی چیز اگتی نہیں ہے، اگر تھوڑی بہت مٹی لگ بھی جائے اور اس میں بظاہر کچھ اگتا نظر بھی آئے، جب زوردار بارش پڑے گی تو نیچے سے پتھر کلیئر ہو جائے گا اور مٹی بہہ کر کے چلی جائے گی۔ تو جو لوگ اپنا مال ریاکاری، دکھلاوے کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے چکنے پتھر کے اوپر تھوڑی سی مٹی جم جائے، اس میں کوئی بھلا ہونے والا نہیں۔ آگے فرماتے ہیں لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کسی بھی چیز کی قدرت نہیں رکھتے ان چیزوں میں سے جو یہ کماتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ناشکری قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ تو ایک مثال تو یہ ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل جمعی کے لیے اخلاص کے ساتھ، كَمَثَلِ جَنَّةٍ، ایسے خرچ کرنے والوں کی مثال اس باغ کی طرح ہے، جنہ مانے باغ، بربوتن، جو کسی اونچی جگہ پر ہو، کسی اونچی زمین کے اوپر ہو، اصابہ وابل، پھر اس کو زوردار بارش کا پانی پہنچے، فآتت اکلہا ضعفین، پس وہ اپنا پھل ڈبل کر کے لائے۔ جو آدمی اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی نفع زیادہ بڑھ جائے گا۔ ایک مثال دی جیسے کہ ایک باغ ہو کسی اونچی جگہ پر، تو اونچی جگہ پر ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ کلائمیٹ اچھا ہوتا ہے، پیداوار اچھی ہوتی ہے، اور جب پانی بارش آسمان سے گرتی ہے تو سب سے پہلے درختوں کو ہی پہنچتی ہے، چونکہ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے، پھر اس کا پھل ڈبل اور اس سے بھی زیادہ آئے۔ تو جو لوگ اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اسی باغ کی طرح ہے۔ آگے فرمایا کہ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے اگر بارش نہ برسے تو بھی ہلکی بوندا باندی بھی اگر ہوگی تو بھی پانی اس تک
پہنچ جائے گا۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ شبنم اور اوس سے کیا ہے کہ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے بارش نہ برسے تو بھی شبنم کا پانی اس تک پہنچے گا، اس سے بھی پھلوں کو تر و تازگی ملے گی۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر اس کو بارش نہ پہنچے، فتل، تو شبنم بھی اس کو پہنچے گی، یہی اس کے نفع بخش ہونے کے لیے کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، ان کی نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کون کس نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک مثال اور دی کہ دیکھو جو ریاکاری کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے، دکھلاوے کا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص بڑھاپے کی حالت میں ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور اس آدمی کا کوئی باغ ہے کھجوروں کا یا انگوروں کا یا اور الگ طرح کے پھلوں کا۔ اب ظاہر بات ہے اس کا سارا سرمایہ باغ کے اوپر لگا ہوا ہے، اس کی امیدیں اسی باغ سے ہیں کہ بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں اور جو کچھ اس کی پیداوار ہوگی میرا گھر کا گزر بسر چل جائے گا۔ لیکن اچانک ایک بگولا سمجھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح گھومتا ہے جب فصل کاٹی جاتی ہے اور بڑی بڑی چیزوں کو اٹھا لیتا ہے اوپر، اور اس کا سایہ بھی ہوتا ہے، حالانکہ ہوا کا سایہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن جب بگولے کی شکل میں ہوتا ہے تو اس کا سایہ بھی نظر آتا ہے۔ اس میں سے اچانک کوئی آگ باغ کے اندر جا پڑے اور پورا باغ جل کر کے راکھ ہو جائے تو اس بوڑھے آدمی کی ساری امیدیں ٹوٹ کر کے رہ جائیں گی۔ بچے بھی چھوٹے ہیں، اگر بڑے ہوتے چلو اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے، میں بھی بوڑھا ہوں، خود وہ سوچتا ہے میں نہیں کما سکتا، جس کے اوپر سہارا تھا وہی جاتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خرچ کرتا ہے ریاکار، لیکن قیامت کے دن ایسے ہی رہ جائے گا محروم جیسے وہ بوڑھا آدمی جس کا باغ جل جائے۔ کتنی بہترین مثال اللہ نے دی۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر فرمایا قیامت کے دن ایک مجاہد، ایک سخی، ایک عالم، وہ تین آدمیوں کی جو حدیث آتی ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود فرشتوں کو حکم ہوگا ان کی ٹانگیں پکڑو، کھینچ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ اس لیے کہ جہاد اس لیے کیا کہ لوگ بہادر کہیں، مال اس لیے خرچ کیا لوگ سخی کہیں، علم اس لیے سیکھا کہ لوگ علامہ کہیں، تعریف کریں۔ فرمایا اس نے میری رضا کے لیے کوئی عمل نہیں کیا۔ فرمایا ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا؟ جواب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ آگے واقعہ بیان فرمایا، کیا واقعہ ہے؟ ان تکون لہ جنہ، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، واعناب، انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اور پانی بھی اتنا کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور لہو فیہا من کل الثمرات، کھجور اور انگور کے باغات میں ہر طرح کا میوہ اور پھل موجود ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، پھر اس باغ کے مالک کو بڑھاپا بھی پہنچا، یہ بوڑھا ہو چکا ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے ضعیف، کمزور، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں۔ اب پوری توجہ اس کی باغ کے اوپر ہے، اس کی آمدنی کے اوپر ہے، لیکن فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، بس اس کو پہنچا ایک بگولا، فیہ نار، جس کے اندر آگ تھی، فاحترقت، اور اس نے اس پورے باغ کو جلا دیا۔ کذالک یبین اللہ، اللہ ایسے ہی کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے، لکم الآیات، تمہارے لیے اپنی نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ غور و فکر کیا کرنا ہے کہ بھائی کم دے یا زیادہ، بس اللہ کی رضا کے لیے دینے میں فائدہ ہے، دکھلاوے کے لیے دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالی ہے۔ کمانے کے دو طریقے ہیں، یا تو محنت، ملازمت، بزنس،
تجارت یا زمین کی پیداوار جس کو کھیتی باڑی کہتے ہیں، اس آیت میں تمام کے تمام طریقے آ گئے۔ من طیبات ما کسبتم میں تجارت بھی آ گئی، ملازمت بھی آ گئی، اور ومما اخرجنا لکم من الارض میں زمین کی پیداوار آ گئی۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کی ہر پیداوار کے اندر زکوٰۃ ہے، علاوہ لکڑی اور گھاس کے اندر۔ لکڑی اور گھاس کو مستثنیٰ فرماتے ہیں، اس کے علاوہ اینٹ، گندم، اناج، کپاس، کوئی بھی چیز اگر آپ زمین سے اگاتے ہیں اس کے اندر سے عشر 10واں حصہ یا 20واں حصہ نکالا جاتا ہے۔ 10واں حصہ کب نکالتے ہیں؟ اگر آپ کی زمین ایسی جگہ پر ہے کہ بارش سے سیراب ہو گئی یا کسی ندی کے کنارے پر ہے کہ پانی دینا نہیں پڑا، خود بخود تیار ہو گئی، تو اس میں سے 10 کلو میں سے 1 کلو، اس کو 10واں حصہ کہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس کو پانی دیا ہے، لگان دیا ہے جیسے پانی محنت سے، تو پھر اس میں 10 میں آدھی کلو یعنی 20 کلو میں 1 کلو، اس کو 20واں کہتے ہیں۔ باقی یاد رکھیے کہ زمین کی پیداوار چاہے کوئی بھی فصل ہو، یہاں تک کہ سبزی ترکاریاں جو اگاتے ہیں، چاہے وہ 3 مہینے میں تیار ہو کر کے آ جائے، اس میں سال بھر کا انتظار نہیں ہوگا، تو اس کے اندر بھی عشر ہے، 20واں حصہ ہے۔ اسی طریقے سے زمین سے چاندی ہے، سونا ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، دنیا بھر کی چیزیں نکلتی ہیں۔ تو زمین کی تمام چیزوں کے اندر سے بعض میں 10واں، بعض میں 20واں، بعض میں زکوٰۃ ہے، الگ الگ طریقے سے ہیں، اس کا مسئلہ بڑی کتابوں میں ہے۔ بس اشارتاً یہ سمجھیں کہ تم چاہے زمین سے کوئی چیز اگاؤ اور چاہے محنت مزدوری سے اور تجارت سے، اللہ نے اس کے اندر غریبوں کا حق رکھا ہے، اس میں سے خرچ کرنے کا حکم ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اس میں خبیث چیزوں کو، ردی چیزوں کو مت ملاؤ۔ کہتے ہیں کہ انصار باغ اور کھیتی باڑی والے لوگ تھے، یہ اپنے پھلوں کے خوشے توڑ کر کے مسجد نبوی میں لٹکا دیتے تھے۔ تو مسجد نبوی کے اندر جو اصحاب صفہ تھے، طلباء، وہ ان میں سے جب ضرورت ہوتی تھی استعمال کرتے تھے، تو بعض لوگ اس کے اندر ردی گھٹیا قسم کے بھی وہ لا کر کے لٹکا دیتے تھے۔ ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ خراب چیزیں لے کر کے مت آؤ، یہ خراب چیزیں کوئی تمہیں دینا چاہے تم لوگے نہیں، اور دوسروں کو خراب چیز دینی چاہتے ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی اور ثواب اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ ثواب تبھی ملے گا جو چیز ہمیں پسند ہے وہی اللہ کو بھی پسند ہے، اور جو چیز ہمارے اس سے فالتو ہو گئی کہ بھائی مری مرغی اللہ کے نام، تو اس کے اوپر کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ ایک مثال میں اس کی دیتا ہوں، عام طور سے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ساری پراپرٹی زمین جائیداد تو بانٹ کر کے بیٹھ گئے، اس کے کپڑے، اس کے جوتے چپل، پرانی ٹوٹی پھوٹی چیزیں، اس کو کہتے ہیں لو جی سائیں آپ اس کو لے لو اور ان کو قبول کرو تاکہ والد صاحب کو کچھ ثواب بھی مل جائے۔ سوال یہ ہے کہ وہ گھٹیا چیزیں بھائی لوگوں کے نام کو رہ گئی اور اچھی اچھی چیزیں خود تقسیم کر کے بیٹھ گئے۔ ایسی چیزوں کو شریعت منع کرتی ہے کہ ان کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، ایسی گھٹیا چیزیں مت دو کہ جس کو تم خود نہ لے سکو۔ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں چشم پوشی کر کے لے لو، مثلا تمہارا کسی پر قرض ہے، اب وہ تم کو قرضے میں گھٹیا اناج دے رہا ہے، تم سوچ رہے ہو کہ یار بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی کچھ تو آئے، ورنہ تو بدبخت کچھ بھی نہیں دیگا۔ تو اگر تم چشم پوشی کر کے لے رہے ہو تو کیا لینے میں لے رہے ہو؟ ایسے ہی اگر کسی دوسرے کو دینا ہے تو اچھی چیز دو۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، حمید، تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اس پر تمہاری تعریف بھی کرتا ہے۔ حمید، حامد کے معنی میں بعض مفسرین نے لکھا ہے۔ آگے فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو محتاجگی سے ڈرائے گا کہ خرچ کر دو گے تو کل کو کہاں سے آئے گا، اس لیے شیطان
فقر کی، تمہارے دل کے اندر محتاجگی کا خوف ڈالتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں فاقے سے ڈراتا ہے اور فحش کاموں کا حکم کرتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ تم سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ تم دو گے گناہوں کو معاف کروں گا، تمہارے درجات بلند کروں گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر کے فرمایا، قسم کھا کر کے، خدا کی قسم جو بندہ صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا مال گھٹتا نہیں ہے۔ یہ قسم کھا کر کے، قسم کھا کر کے فرمایا جو بندہ کسی پر ظلم کرے اور وہ اس کو معاف کر دے، بدلہ نہ لے، اللہ اس کی عزت ضرور کروائے گا کیونکہ اس نے بدلہ نہیں دیا۔ اور تیسری چیز قسم کھا کر کے فرمائی کہ جو بندہ سوال کرتا ہے، مانگتا ہے مال بڑھانے کے لیے، اللہ کی قسم وہ فقیر کنگال تو ہو سکتا ہے لیکن مالدار نہیں ہوگا۔ اس لیے ان تین چیزوں پر اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہو۔ خرچ کرنے میں کبھی یہ مت سوچے ورنہ شیطان تو ڈرائے گا، شیطان کو بھگائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ فرمایا جو خرچ کرتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ حکمت کے معنی تفقہ فی الدین، تفقہ فی القرآن، تقریباً 29 معنی مفسرین نے لکھے ہیں اور قریب قریب ایک ہی معنی ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو فرماتے ہیں جب تم اللہ کے حکموں پر چلو گے اللہ تمہیں حکمت بھی عطا فرما دے گا۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس بندے کو حکمت مل گئی سمجھو اس کو ساری خیر، ساری بھلائی مل گئی، چونکہ حکمت بڑی چیز ہے۔ آگے فرماتے ہیں وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ بے وقوف لوگ کتنا بھی سمجھا لو، بھینس کے آگے بین بجانا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور تم جو بھی کچھ خرچ کرو، او نذرتم من نذر، یا کوئی منت اور نظر مانو۔ اصل میں لوگ خرچ کرتے وقت بہت سے نظر اور منت بھی مانتے، اس لیے منت کا ذکر ہے۔ منت کیا ہوتی ہے؟ کوئی آدمی یوں کہے میں دو روزے رکھوں گا، 4 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، یا اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو یہ کروں گا۔ یہ نظر مطلق بھی ہوتی ہے اور معلق بھی ہوتی ہے، کسی کام پر موقوف کرنا۔ فرماتے ہیں کہ نظر سے ہوتا کچھ نہیں۔ حدیث کے اندر فرمایا نظر اچھی چیز نہیں ہے، البتہ نظر کے ذریعے سے اللہ بخیل سے مال نکلوا لیتا ہے، چل بھائی نکال، سمجھے نہیں، ورنہ جو مقدر میں ہوتا وہی ہے۔ بہت سے لوگ اکثر بیماریوں میں نظر منت مانتے ہیں کہ اگر ہمارے بیمار کو آرام مل گیا ہم فلاں جگہ پر ایک بکرا ذبح کر کے دیں گے یا فلاں کریں گے، اس طرح کی لوگ نظر مانتے ہیں منت۔ فرمایا کہ گناہ کے کام کی نظر ماننا جائز نہیں ہے۔ کوئی یوں کہے میں نے تو نظر ماننا کی ہے، فلاں آدمی کے اوپر صدقہ نہیں کروں گا یا فلاں سے بات نہیں کروں گا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت صحابیہ مشرکین کی قید کے اندر چلی گئی، اللہ کے نبی کے ایک اونٹنی تھی وہ بھی انہوں نے پکڑ لی۔ اب یہ عورت اونٹنی پر سوار ہوئی اور اس نے منت مان لی کہ اگر میں دشمنوں سے بچ کر کے چلی گئی تو اس اونٹنی کو ذبح کروں گی۔ اب وہ آ گئی، اللہ کے نبی کو پتہ چلا، فرمایا جس مال کی تم مالک ہی نہیں ہو اس کے بارے میں منت کیسے مان سکتی ہو، تو تمہاری ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی تھا جس کا نام ابو اسرائیل، اور دھوپ میں کھڑا ہوا تھا، ننگے پیر تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو کیا ہوا؟ کہا کہ جس نے منت مانی ہے کہ سائے میں نہیں آئے گا، دھوپ میں رہے گا، پیدل ہی چلے گا ننگے پیر اور روزہ رکھے گا۔ آپ نے فرمایا چلو روزے کی بات تو ٹھیک ہے، شام تک پورا کر لے، باقی یہ کون سی عقل مندی ہے کہ سائے کے ہوتے ہوئے دھوپ میں چلے گا؟ یہ کوئی دین نہیں ہے۔ تو غلط چیزوں کی نظر منت ماننی صحیح نہیں ہے۔ کوئی یوں کہے کہ میں تو پیدل ہی حج کروں گا اور سمجھے بہت بڑا ثواب کما لوں گا، جب سواری کا انتظام موجود ہے تو ایسی منتیں کیوں مانتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام
کی عادت شریفہ تھی، جب دو چیزوں میں نبی کو اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کا انتخاب فرماتے تھے جو سہولت والی ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم بندے ہیں، غلام ہیں، اور اللہ کو بندگی عاجزی پسند ہے، اکڑ پسند نہیں ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی حمایتی اور مددگار نہیں ہے، اور جو گناہ کے کام کریں ان سے بڑا کوئی ظالم بھی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو، فنعما ہی، تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم اس کو پوشیدہ اور چھپا کر کے دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو پوشیدہ طریقے سے دو، کوئی دائیں سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 7 لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس نے صدقہ اتنی چھپا کر کے دیا کہ دائیں سے دیا تو بائیں کو خبر نہ ہوئی، یہ بندہ بھی ان 7 لوگوں میں عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ باقی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو ترغیب دینی مقصود ہو کہ لوگوں کے اندر ترغیب اور شوق پیدا ہو تو دکھا کر کے دینا بھی صحیح ہے، اور اگر فرائض اور واجبات ہیں تو ان کو علی الاعلان بھی دے سکتے ہیں، نوافل وغیرہ میں خفیہ اور آہستہ ہی زیادہ بہتر ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تمہارے اعمال سے بھی باخبر ہے۔ آگے فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اے میرے محبوب ان کو ہدایت پر لانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اس لیے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آیت کا شان نزول لکھا ہے انصار کچھ لوگوں کی مدد کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے، جب یہ مسلمان ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کا خیال زیادہ رکھیں، تو انہوں نے ان سے اپنا ہاتھ روک لیا۔ ان کا منشا یہ تھا کہ جب ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے تو یہ مجبوری میں اسلام قبول کریں گے تاکہ ہمیں بھی ملے۔ اللہ نے فرمایا کہ زبردستی ان چیزوں کو روکنا کہ یہ اسلام لے آئیں، اس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے صحابہ تم نفلی صدقات جس کو چاہو دو، چاہے ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا۔ باقی زکوٰۃ، صدقۃ الفطر یہ عبادت ہے، اس کا محل صرف مسلمان ہے، غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی۔ باقی قربانی کا گوشت ہے، اسی طریقے سے اور نفلی صدقات ہیں، یہ محل پڑوس میں اگر غیر مسلم ہے دینا چاہے تو گنجائش ہے، علماء نے لکھا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، دوسرا ترجمہ اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ دین کے مسائل ہم نے کھول کھول کر کے بتا دیے، نبی جی زبردستی عمل کروانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، تم جو بھی کوئی مال خرچ کرو فَلِأَنفُسِكُمْ، تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم نہیں خرچ کرتے ہو مال مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو بھی مال خرچ کرو یوفیٰ الیکم، اس کا پورا بدلہ تم کو دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں خرچ کن لوگوں پر کرنا ہے، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہارے خرچے کے سب سے زیادہ مستحق وہ فقراء اور وہ لوگ ہیں جو دین کے تقاضوں کی وجہ سے روک دیے گئے، جنہوں نے اپنا پورا وقت دین کے اندر لگا رکھا ہے، چاہے دین سیکھنے میں، چاہے دین سکھانے میں، چاہے دین کی اشاعت میں، چاہے دین کی حفاظت میں، یہ تمہارے سب سے پہلے مستحق ہیں، اس لیے کہ انسان ایک وقت میں 2 کام نہیں کر سکتا۔ اگر یہ تجارت اور دنیاوی کاموں میں جائیں گے تو تمہارے دین کا نقصان ہو جائے گا، سیدھی بات ہے۔ اس لیے ترتیب بنا دی، انہوں نے دین کو سنبھال رکھا ہے تو تم ان کی دنیاوی ضرورت کا خیال رکھ کے ان کو فارغ کر دو تاکہ ان کا ذہن دنیا کمانے کی طرف پھر نہ جائے، اور اگر تم ان کو فارغ نہیں کرو گے تو پھر یہ بھی دنیا کمانے کے اندر لگیں گے۔ نقصان کیا ہوگا کہ دین کے کام میں
کمزوری واقع ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا للفقراء، وہ فقراء کہ جو دین کے تقاضوں کے اندر اللہ کے راستے میں روک لیے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور یہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر یہ تجارت کرتے ہیں تو پھر یہ کام نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو ادھر روک لیا ہے۔ فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل آدمی، نادان آدمی ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھتا ہے۔ اب یہ سوال تو کرتے نہیں، سائل تو ہے نہیں، ان کا کام تو دین کی اشاعت اور حفاظت ہے۔ باقی جو سائل ہے، سوال کرنے والے لوگ، ان کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مستحق ہے، اور جو سوال نہیں کرتا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ اگر وہ سوال نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی حاجتیں نہیں ہیں، ضرورتیں نہیں ہیں، ضرورتیں ہیں، لیکن ان میں حیا اور شرم اتنی ہے کہ وہ تم سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اپنی ضرورتوں کا تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تم سمجھ لیتے ہو کہ انہیں ضرورت نہیں ہے، ان کی ظاہری کنڈیشن سے، ان کے حلیے سے، کپڑوں سے تم اندر لگاتے ہو کہ اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے نادان ان کو غنی اور مالدار سمجھ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ تعریفهم بسیماهم، تم ان کو چہروں سے پہچان لو گے، اگر تم صحیح چہرہ پڑھو گے تو جان جاؤ گے کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی سوال نہ چمٹ کر کرتے ہیں نہ بغیر چمٹے کرتے ہیں، لوگوں کے پیروں میں نہیں پھرتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم جو بھی خیر کے کام میں مال خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا وہ لوگ الذین ينفقون اموالہم، جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، باللیل، رات میں بھی، والنہار، دن میں بھی، سرًا، پوشیدہ طریقے سے، وعلانیۃً، اور علی الاعلان، فلہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اجر اور ثواب ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی یہ غمزدہ ہوں گے۔ حضرت علی کے پاس 4 دینار یا درہم تھے، کہتے ہیں ایک دن میں خرچ کیا، ایک رات میں خرچ کیا، ایک چھپ کر کے دیا، ایک علی الاعلان دیا۔ یعنی صحابہ کی شان یہ تھی کہ جو طریقے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مقصد ویسے اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نہ کوئی موسم ہے، نہ کوئی وقت ہے، نہ اس میں کوئی خاص تخصیص ہے کہ چھپا کر ہی کرنا ضروری ہے یا دکھا کر ہی کرنا، نہیں۔ نیتوں کو صحیح رکھو، اگر نیت صحیح ہے تو چاہے رات میں دو، چاہے دن میں دو، چاہے چھپا کر کے دو اور چاہے پوشیدہ دو، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اسی کے مطابق اجر اور ثواب مل جائے گا۔ یہاں تک کہ خرچ کرنے کے بارے میں آیا، آگے سود کے مسائل آئیں گے انشاءاللہ، اس کو پھر آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو اللہ کے راستے میں خوب صدقات، خیرات، عطایا، ہدایہ، تحائف دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ریاکاری سے، دکھلاوے سے، احسان جتلانے سے، جن چیزوں سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔